پیارے بچوں اور بچیاں، عزیز ساتھیوں، دوستوں، 2 دن کی دیری سے پھر آپ کا سبق آگے بڑھ رہا ہے۔ محرم کے کچھ مصروفیت میں تھے، آج پھر آپ کا سبق آگے بڑھاتے ہیں۔ حصہ پنجم، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سبق ہے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں پشت میں حضرت کعب بن لوئی گزرے ہیں، جن کا نام تم تعمیر ادب حصہ سوم میں پڑھ چکے ہو۔ انہی حضرت کعب کے ایک صاحبزادے حضرت مرہ ہیں، جن کی نسل پاک میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت کعب ہی کے ایک دوسرے بیٹے کا نام عدی ہے، جس کی نسل میں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ اسی لیے آپ کو عدوی کہا جاتا ہے۔ اس بیان سے واضح ہو گیا کہ حضرت کعب بن لوئی ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی دادا ہیں، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی دادا ہیں۔ حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 70 سال کی عمر میں مسلمان ہو کر حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد تمام صحابہ کرام اور اہل بیت عظام میں سب سے اونچا مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن مہاجرین اور انصار نے 12 ربیع الاول 11 ہجری کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نورانی ہاتھوں پر بیعت کی، اور آپ کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین تسلیم کیا۔ آپ نے 2 سال 3 ماہ 11 دن خلافت کے فرائض شاندار طریقہ پر انجام دیے اور اسلام کی بنیادیں خوب مضبوط کر دیں۔ 22 جمادی الاخر 13 ہجری مطابق 23 اگست 634 کو آپ کا وصال ہوا۔ پھر مہاجرین اور انصار نے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نورانی ہاتھوں پر بیعت کی، اور آپ کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلیفہ تسلیم کیا۔ آپ کے عہد خلافت میں ایران، شام، مصر، عراق فتح ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔ آپ نے 10 برس 6 ماہ بڑے رعب و داب سے
حکومت کی آپ کے عدل و انصاف کا زور دیکھ کر بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ آپ عرب و شام، مصر و ایران، فلسطین و عراق کے تنہا شہنشاہ تھے۔ دنیا کے خزانے آپ کے مقدس قدموں کے نیچے تھے۔ آپ کے مقدس قدموں کے نیچے تھے، مگر آپ نے بہت سادہ زندگی بسر کی۔ آپ کے کرتے اور پاجامے میں پیبند لگے ہوئے تھے، لیکن رعب و دبدبہ کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے شیر دل بہادر آپ کا نام سن کر تھرا اٹھتے تھے۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری مطابق 3 نومبر 644 کو بدھ کے دن ایک خبیث ایرانی غلام ابو لولو کافر نے، جب کہ آپ نماز فجر پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، زہر آلودہ خنجر سے آپ پر وار کیا، جس سے آپ شدید طور پر زخمی ہو گئے اور 3 دن کے بعد وصال فرمایا۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ سچے غلام اور جانثار صحابی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی غلامی کے صلہ میں آپ کو بڑے بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ آپ کی جلیل الشان کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ آپ نے گھر بیٹھے ایک رکعہ لکھ کر ملک مصر کا خشک دریا رواں کر دیا۔ واقعہ یوں ہے کہ آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ ایک دن مصر کے باشندے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور، ہمارے ملک میں پہلے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ جس سال دریائے نیل میں باڑھ نہیں آتی اور وہ خشک ہونے لگتا ہے، تو ہم لوگ ایک کنواری لڑکی کو بہترین کپڑوں اور عمدہ زیوروں سے سجا کر اسے دریائے نیل کی بھیٹ چڑھاتے ہیں۔ جب وہ لڑکی دریا میں پھینک دی جاتی ہے تو دریا بڑی جوش و خروش سے بہنے لگتا ہے، پانی کی خوب بہتات ہو جاتی ہے، پھر اسی پانی سے ہماری کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں۔ امسال بھیٹ چڑھانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے اور اس وقت دریائے نیل خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس کو بھیٹ نہ دی گئی تو وہ بالکل خشک ہو جائے گا اور ہم لوگ قحط سالی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ ہوا، لیکن اب یہاں اسلام آ گیا ہے۔ اسلام کا مزاج خونی رسم کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مصری لوگ مجبور ہو کر دریائے نیل کو لڑکی کی بھیٹ نہ دے سکے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب دریائے نیل میں صرف برائے نام پانی ریگ رہا ہے، تو قحط سالی کے خوف سے وہ لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نازک معاملہ دیکھ کر سرکار فاروق
आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में मदीना मुनव्वरा एक ख़त भेजा जिसमें दरियाए नील और मिस्रियों की खूनी रस्म का हाल तहरीर किया। हज़रत सरकार फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम फरमान भेजा कि तुमने इस खूनी रस्म को बंद करके अच्छा किया। मैं तुम्हारे पास दरियाए नील के नाम एक पर्चा भेज रहा हूँ, तुम उस पर्चे को दरियाए नील में डाल दो। पर्चा का मजमून ये था: मिन अब्दुल्लाहि उमर अमीरुल मुमिनीन इला नीली मिस्र, अम्मा बाद फ़इन कुन्ता तजरी मिन कब्लिक फ़ला तजरी व इन कानल्लाहु अन यजरीका फ़स्अलुल्लाह वाहिदल क़हार व अन यजरीका। अल्लाह ताला के बंदे मुसलमानों के हाकिम उमर की तरफ से दरियाए नील के नाम ये ख़त है। ऐ दरिया, अगर तू अपने आप से जारी रहता है तो नौ जारी हो, और अगर तुझे अल्लाह जारी रखता है तो मैं अल्लाह ताला से जो अकेला ज़बरदस्त है दरख्वास्त करता हूँ कि तुझे जारी कर दे। सरकार फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के इरशाद के मुताबिक हज़रत उमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आपका ख़त दरियाए नील में डाल दिया। दुनिया हैरत में थी कि कागज़ के इस पर्चे से खुश्क दरिया कैसे रवां हो सकता है, मगर अल्लाह ताला का करम के पर्चा पढ़ने के बाद दरियाए नील के बहाव में तेज़ी पैदा होती गई, यहाँ तक कि रात गुज़र कर सुबह होते होते उसमें 16 गज़ पानी घड़ा बढ़ गया। 16 गज़ खड़ा पानी बढ़ गया और दरिया मौजे मार कर बहने लगा। नेज़ लड़की की भेंट देने की खूनी रस्म हमेशा के लिए मिट गई। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ बच्चों और बच्चियाँ, आप मुताला करेंगे हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के बारे में तो आपको ये वाक़या आपके दिल को बाग बाग कर देगा। और सारी कायनात अगर हुकूमत उमर फ़ारूक आज़म हो तो ऐसा हो कि ये एक रुक्का लिख करके दरिया को दे दे तो दरिया पानी देने लगता है। माशाअल्लाह। अज़ीज़ बच्चे और बच्चियाँ, दोस्तों, साथियों, जो सबक को पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, और जो भी ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं उन लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और एक दूसरे बच्चों को पढ़ने का मौका ज़रूर दें इंशाअल्लाह ताला।